الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بواضح بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله سارے پڑھو محبت رکھو میٹھا کرو حضور کی ذات ہے درود پڑھ دے پھر بولو کنجوسی نہ کرو محبت نہ پڑھو سارے کوئی زبان خاموش نہ رہے جے رحمت وسیع بھیڑ کا حصہ گھن کی نہ جوڑی پھیلا محبت نہ سارے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا اللہ جہاں درود پاک پڑھے وہ جو ہے جہانا جہاں بھلایا علی جنی زبان خاموش ہے ور نہیں آقا کہ رب نے پسند نہیں کیتا ان زبان میں میرے یار کا ذکر آوے محبت الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله میرے مرشد کریم جی میں بیان شروع کر رہا ہوں انہاں دا ایک طریقہ کار ہے پہلے اعلی حضرت کا ایک دو اشعار ضرور پڑھتے ہیں ہر کرم محفل کے اندر انہاں دے مرشد دا حکم ہے کہ جتنے میں اعلی حضرت کا کلام ضرور پڑھیں ہدایت کے بخشے تے مکمل حاصل اللہ تعالیٰ انہاں دی مدارک پر انوار دے کروڑ رحمت اللہ نزول فرما دے اور انہاں دے صدقے اساسارہ دی کامل بخشش فرمائے ذرا مل کے پڑھ کے سو محبت اللہ سے ایک اشعار تاکہ انہاں دی یاد تازہ کریں گے اور انہاں دی دعا ہے اور والدین دی دعا ہے اور آقا علیہ السلام دی نظر کرم دینا بچہ تمہارے سامنے حافظ قرآن بنے اللہ تعالیٰ ایک کامیابی کامرانی عطا فرماوے والدین واسطے نجات کا ذریعہ بناوے اللہ تبارک و تعالی والدین کو ان دے اوپر اجر عظیم عطا فرماوے اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سورت ترجمان فرمین زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے یہ کو ہمیں نبی اتنا چنگا لگے بہت نہ پڑھ سکتے حاضری سارے ملا دے لیکن مکان تمہارے لیے چونی نو چونا تمہارے لیے بن دو جہاں
زباں کے تنے سنا میں کھلے ہم سب کی زبان تمہارے لیے زمین و زمان اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اساں اولاد آدم کو عزت عطا فرمائی، یعنی انسان اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے عزت عطا فرمائی ہے اور بڑی شان والا بنایا، بلکہ جو انسان کو بنایا اللہ تبارک و تعالی نے قسمہ چاہتا ہے کہ دا سونا بنایا، اور اللہ تعالیٰ جنہیں سب کو سونا بنائے انہیں سونے عمل کرم بھی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک ہی واقعہ سماعت فرماؤ قرآن کریم کی شان دیتے ہیں انشاءاللہ علامہ صاحب بیان سماعت فرمائے سو آؤ میرے نبی دے غلاموں، حدیث پاک میرے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین دا فرمانے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کرائے آوازاں ایسا ہیں جنہ میرے رب کو بڑا ہی پسند ہے۔ صحابہ نے ہاتھ جوڑے عرض کی تھی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ فداک امی و ابی، کرم نوازی فرماؤ دساؤ کینا آوازاں ہیں جنہ رب کو بڑا ہی پسند ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے پہلی آواز ہوئے جنہی رب کو بڑی پسند ہے، سویر دا ٹائم تھیندے نور حضور دا ویلا ہوندے مرغا کھڑا تھی کہ جنہیں اذان دیندے مرغے دی آواز اللہ کو بڑی پسند، اللہ کو مرغے دی آواز بڑی پسند ہے۔ فرمایا کیونکہ وہ سویرے جگیندہ بھی ہے، فرشتہ دے نزول دا ویلا بھی ہوندے مرغا فرشتہ کو دیتا بھی ہوں۔ اللہ نے چھوٹا جیاں جانور بنائے پرندہ بنائے اتنی شان عطا فرمائیے ایسی خوبصورت اکھ عطا فرمائیے، فرمایا مرغا اذان بھی دے دے، فرمایا اکھ جلال فرشتہ کو بھی دے دے، دوجی آواز دا ذکر خیر فرمایا صاحب ہاتھ جوڑے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مہربانی فرماؤ دوجی آواز کیڑی ہے جڑی رب العالمین کو بڑی پسند ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے دوجی آواز دا ذکر خیر فرمائے، فرمائے دوجی آواز ہے فرمائے جڑے حافظ قرآن دی تلاوت کریں گے، معلوم کیا حافظ قرآن دی شان جڑا حافظ قرآن تلاوت کریں دے رب کو آواز بڑی پسند ہے۔ تیجی آواز دا ذکر خیر فرمائے سویر دا ٹائم ہے تہجد دا ویلائے بندہ اٹھے کھڑا تھی کہ فرمایا جے تہجد ادا کی تھی تہجد پڑھن تو بعد رب العالمین دی بارگاہ دے اندر ہاتھ جوڑ کے عرض بیا کریں دے استغفار دی تلاوت بیا کریں دے استغفار دی کثرت بیا کریں دے، فرمایا جڑے استغفار پڑھ دے آواز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑی پسند ہے۔ فرمایا جڑے حدیث پاک ایک نوجوان نے سنی ہے، نوجوان دے دل دی دنیا بدلی ہے، وہ آکے خوبصورت مرغا فرمایا سویر تھی مرغے دی آواز سنے بڑا ہی خوش تھی وے، فرمایا کمال آواز ہے جڑی آواز نال ربی پیار کریں دے، فرمایا پر حافظ قرآن دا قرآن سنے قرآن پڑھیا نہیں، قرآن دی تلاوت نہیں کی تھی، قرآن دا حافظ نہیں بنیا، فرمایا قرآن نال پیار کریں دے صرف قرآن دی آواز سن دے، فرمایا سویرے جڑے استغفار پڑھ دیں ذکر کریں دیں، فرمایا بڑی محبت دنال سندہ رہ گئے ذکر کریں دا رہ گئے، فرمایا ایک رات یہ جڑے ستے دن دی دنیا بدل گئی ہے جڑے خیال ہے، فرمایا خوبصورت آوازیں ہیں جن آوازیں اللہ بھی پیار کریں دے رسول اللہ بھی پیار کریں دے، فرمایا بڑی خوبصورت آوازیں ہیں جنہاں رب العالمین احکم الحاکمین پیار کریں دے، والخیال ہے کہ میں بھی پیار کیوں نہ کرا سویر دا ویلا تھے پہلے نماز کوئی نہیں پڑھدا قرآن کوئی نہیں پڑھدا تلاوت کوئی نہیں کریندا، جڑے حضور دا فرمان سنیا ہے دل دے اندر خیال ہے میں کیوں پیچھا رہ منجا، جیڑی آوازاں نال رب پیار کریں دے میرا بھی دل چاندے وہ آواز میرے کول بھی ہوئے رب میرے نال بھی پیار کریں۔
فرمایا جڑے میرے دل دے اندر خیال ہے رات دا ویلا ہے جوان اٹھے بستر چھوڑ دیتے سی گھر چھوڑ دیتے سی وضو کیتے وضو کر کے مسجد دے اندر آ کے نماز پڑھی نماز پڑھ کے قرآن چاہتے قرآن نہ جب پیار لگا اللہ سبحان اللہ جڑے قرآن چاہتے قرآن کو جا کے کھولے سی پڑھنا شروع کیتے جی میں قرآن پڑھدا پیا دل دی دنیا بدلیے زنگ دھو گئے فرمایا دل دا زنگ لگتے اکھیں جو آنسو جاری تھی کہ قرآن پڑھ دے میری بھی بھائی بیٹھے سب کوئی منائی بیٹھے جڑے میرے قرآن پڑھی آئے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ دے اندر التجا کریں دے رب العالمین جنہ حفاظنا تو پیار کریں ہوں تو میں قرآن بھی پڑھیا ہے نبی دے فرمان دے عمل بھی کیتا ہے اور تے مہربانی فرما دل کو تسلی تھئی ہے رب نے کرم نوازی فرمائی ہے فرمایا میں بھی قرآن دی تلاوت کیتی ہے اللہ نے قرآن دی برکت دی وجہ نال فرمایا میری آواز نال بھی محبت فرمائی ہے معلوم تھیا جیندی نسبت قرآن نال تھی گئی ہے عام نہیں بلکہ اللہ مقام عطا فرما دیتے یہ ویسے شاعر نے کرم چاہتے خوبصورت ترجمانی فرمائیے آپ فرمائے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس میں نسبت نہیں ان کی بخشش نہیں خود خدا نے نبی کو یہ فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں نسبت مصطفیٰ بھی بڑی چیز ہے جس میں نسبت نہیں ان کی بخشش نہیں جڑی آیات پڑھی ہم نے تو ایک منٹ واقعہ سماعت فرماؤ اساں کوشش ہوندی ہے ہر بندے دی اللہ تعالیٰ ان دی عبادت واسطے سارا کو محفوظ فرما دے آمین کہ بہت سارے لوگوں دی کوشش ہوندی ہے کہ ہر کہیں کوئی ذلیل کرن دی کوشش ہوندی ہے جتنا ہی موقع ملے رشتہ دار ہے بھرا ہے بہن ہے ماں ہے پیو ہے فرمایا قریبی ہے سوترے ملیر ہے جتنا موقع مل دے نا بندہ اپنے کوشش کرے کہ میں ایک ذلیل کاری نہ ہندے ہوتے خوبصورت واقع مفسرین کرام نے ہی آیات دی تفسیر دے اندر لکھے آپ فرمائیں کہ عزت کتنا ضروری ہے حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دے کولے کو عورت ہے انہیں آ کے مسئلہ پوچھے صحیح مسئلہ تو دساؤ جی قریب آ کے بیٹھی ہے نا مسئلہ پوچھنے واسطے تے پیٹ دے اندر خرابی تھا یہ ہوا جی خارج دینی بندے دے واسطے باہر ہوندے تین دے اتنے مذاق ہی نہیں اڑانی چاہیے محبوب کریم جلوہ گارن صاحب موجود ہیں ایک صحابی رسول دا وضو تو لٹے فرمایا صحابی رسول کھڑے تھے انہوں نے کہ سارا دی عزت خراب نہ تھی ہوئے انہوں نے کہ یا رسول اللہ سارا کوئی اجازت دے واسا سارے وضو کرا معلوم کیا ہے کہ دے اتنے گال نہ کی تھی ونجے عورت مسئلہ پوچھنے واسطے یہ طبیعت خراب تھی ان دی ہوا خارج تھی آواز نکلی غور کرائے بڑی قیمتی گال ہے فرمایا جی ہوا خارج تھی نا حضرت حاتم عاصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خاموش تھی کہ نا جڑے ڈٹے نے اگر ہی کو پتہ لگ گیا کہ نہ سن گئی تھے فرمایا عورت جیڑی ہے اپنے آپ کو حقیر سمجھ سے میں نے غلطی کر دی تھی بزرگ کے سامنے بہ کے یہ کام کیتے فرمایا پریشان نہ تھی وے ان دی عزت خراب نہ تھی وے انہوں نے کیا کیتے کان نال کر کے نا آکے نے میں سننا گھاٹا ذرا اچھا بول کے دسانا گال موقع یہ بھائی غور کرنے فرمایا کہ ذرا اچھا بول کے دسانے کان امہ نے قریب کی تھے امہ نے دسا ایک گال ہے جے سن کی تھی نا سن کے ساری زندگی ہیکڑی نہیں شاہ صاحب ساری زندگی ہیکڑی نہیں ٹھیک ہے انہوں نے عزت بچا دی تھی گھر چلی گئی ہے ان تو بعد اپنا معمول بنا گی نا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت